یہ بات ہے قرآن کی۔ یہ بات ہے ان دوڑنے والوں کی جو سانس چڑھائے دشمن کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ یہ بات ہے نبی پاک کے غازیوں کی۔ مدینے والو، ہم ہے اللہ کے سپاہی اور ہم اللہ کی راہ میں دشمن کے دلوں میں خوف پیدا کرنے والے ہیں۔ یہ بات ہے سورہ العادیات کی۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا۔ مدرسوں میں اکثر سورہ عادیات حافظ جی ہمیں جلدی جلدی یاد کرا ہی دیتے ہیں، لیکن زندگی میں ایسے موقع بہت کم آتے ہیں جب کوئی یہ بتاتا ہے کہ والعادیات کا اصل مطلب کیا ہے۔ کیوں اللہ نے دشمن پر حملہ کرنے والے ہانپتے ہوئے گھوڑوں کی قسم کھائی، اور کیوں ان گھوڑوں کی قسم کھانے کے فوراً بعد اللہ نے فرمایا بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ کیا ہے سورہ العادیات کے نازل ہونے کے پیچھے کی کہانی؟ کیوں اللہ نے انسان کو قنوط یعنی ناشکرا کہا؟ اور کون تھے وہ صحابہ جن کے لیے مدینے کے منافقین نے افواہ پھیلا دی تھی کہ وہ سب شہید ہو گئے؟ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ، 1400 سال پہلے نازل ہوئی اس سورت کا آج میری اور آپ کی زندگی میں کیا کام ہے، جانیں گے اس ویڈیو میں۔ تو دیکھیے، اس سورہ کے نازل ہونے کے بارے میں دو الگ الگ روایات ہیں۔ ایک کہتی ہے یہ مکی ہے، ایک کہتی ہے یہ مدنی ہے، لیکن جو روایت اس کے شان نزول کو سب سے بہتر بیان کرتی ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ یہ بات ہے مدینے کی، مسلمان اور کفار کے درمیان جنگ کا ماحول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا ایک لشکر بنو کنانہ قبیلے کی طرف بھیجا۔ اس لشکر کے امیر حضرت منذر بن عمرو انصاری رضی اللہ عنہ تھے، لیکن دن گزرتے گئے، ہفتے گزر گئے، ایک روایت کے مطابق 1 مہینہ گزر گیا اور اس لشکر کی کوئی خبر مدینہ نہیں پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے صحابہ کے لیے بہت پریشان اور فکر مند تھے، اور مدینے میں جو منافقین چھپے بیٹھے تھے انہیں موقع مل گیا۔ سنا تم نے وہ لشکر سب کا سب مارا گیا؟ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا، لو ہو گئے سب قتل۔ جب یہ افواہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں تو ان کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ تب اللہ سبحانہ و تعالی نے جبریل علیہ السلام کو اس سورہ کے ساتھ نازل کیا۔ یہ سورہ ایک خوشخبری تھی، یہ سورہ گواہی تھی کہ صحابہ کا لشکر محفوظ ہے۔ اللہ نے قسم کھا کر فرمایا والعادیات ضبحا، یعنی قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ فالموریات قدحا، یعنی قسم ہے جو ٹاپ مار کر چنگاریاں نکالتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، یعنی قسم ہے جو صبح ہوتے ہی دشمن پر چھاپا مارتے ہیں۔ یہ آیتیں بتا رہی تھیں کہ آپ کے صحابہ تو دشمن پر فتح حاصل کر کے ان کے درمیان گھس کر انہیں شکست دے رہے ہیں، اور کچھ ہی دنوں بعد وہی لشکر فتح یاب ہو کر مالی غنیمت کے ساتھ مدینہ واپس لوٹا۔ تو یہ سورہ ایک طرف تو ان غازیوں کی ہمت کی گواہی تھی، اور دوسری طرف یہ انسان کی اس فطرت کو بے نقاب کر رہی تھی جس کی وجہ سے منافقین ایسی باتیں کر رہے تھے۔ تو چلیے اب اس سورت کو سمجھتے ہیں سینیمیٹک انداز میں، آسان طریقے سے۔ پہلی 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ ایک پورا بیٹل سین کریٹ کر رہے ہیں۔ والعادیات ضبحا، آیت 1، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں گھوڑے کی سانس کی آواز، دھب دھب، یہ اس کے سینے سے آتی آواز ہے۔ فالموریات قدحا، پھر پتھروں پر تاپ مار کر چنگاریاں نکالتے ہیں۔ اتنی طاقت سے دوڑ رہے ہیں کہ اندھیرے میں ان کے پاؤں کی تاپ سے آگ نکل رہی ہے۔ فالمغیرات صبحن، پھر صبح سویرے دشمن پر چھاپا مارتے ہیں۔ یہ اس وقت کا طریقہ جنگ تھا، فجر کے وقت جب دشمن غفلت میں سویا ہوتا ہے، ایک سرپرائز اٹیک۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر اسی کے ساتھ دشمن کی فوج کے بیچ میں گھس جاتے ہیں۔ امیجن کریں یہ سین، طاقت، رفتار، خوف،
وفاداری، یہ سب اللہ کی راہ میں۔ ان 5 زبردست قسموں کے بعد اللہ جواب قسم دیتے ہیں، یعنی وہ اصل بات جس کے لیے یہ ساری قسمیں کھائی گئی تھیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ یہاں رکیے، یہ لفظ قنود یہ کیا ہے؟ یہ صرف ناشکرا نہیں ہے، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ مشہور مفسر اور صحابی رسول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس لفظ کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، القنود هو الذی یذکر المصائب وینسی العنما۔ القنود وہ ہے جو اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے، وہ شخص جو صرف مصیبتوں کو گنتا ہے اور نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔ سوچا آپ نے؟ قنود وہ ہے جسے اللہ 100 نعمتیں دیں اور ایک مشکل آ جائے تو وہ 100 نعمتوں کو بھول کر اس ایک مشکل کا رونا روتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے دیا ہی کیا ہے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ خود بھی اس بات پر گواہ ہے۔ انسان کو اندر سے پتا ہے، اس کا ضمیر جانتا ہے کہ وہ ناشکری کر رہا ہے، تو پھر کرتا کیوں ہے؟ اگلی آیت میں اس کی وجہ، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔ یہاں قرآن نے مال کے لیے لفظ خیر استعمال کیا ہے، کیونکہ انسان مال کو ہی اپنی اصل بھلائی سمجھ بیٹھا ہے اور اس مال کی محبت میں وہ قنود بن جاتا ہے۔ تو اللہ انسان کو جھنجھوڑ رہے ہیں، انسان تم یہ سب کر رہے ہو، لیکن افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا وہ نہیں جانتا جب مردوں کو نکال لیا جائے گا جو قبروں میں ہیں، وحصل ما فی الصدور، اور باتیں ظاہر کر دی جائیں گی جو سینوں میں ہیں۔ حصلہ یعنی نکال کر چھان کر سامنے رکھ دیا جائے گا، صرف تمہارے اعمال نہیں، تمہاری نیت، تمہارا حسد، تمہاری ناشکری، سب، کیونکہ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس دن ان کے حال سے خوب خبر رکھنے والا ہوگا۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ تو 1400 سال پرانی سورہ ہے، اس میں گھوڑوں کی بات ہو رہی ہے، جنگ کی بات ہو رہی ہے، میری زندگی میں اس کا کیا کام ہے؟ کیونکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے۔ سورہ العادیات ایک آئینہ ہے جو ہمیں ہمارا قنود چہرہ دکھاتا ہے۔ دیکھیے، گھوڑے جو جانور ہیں وہ اپنے مالک کا اشارہ پاتے ہی اپنے مالک کی وفاداری میں آگ اور موت میں کود جاتے ہیں، لیکن انسان اشرف المخلوقات وہ اپنے رب کی ہزاروں نعمتوں کے باوجود اپنے رب کا وفادار نہیں بنتا، وہ قنود بنا بیٹھا ہے۔ سوچو، آج سے 10 سال پہلے آپ کے پاس وہ سمارٹ فون نہیں تھا جس پہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ نے دیا، آپ کو صحت دی، آنکھیں دیں، دماغ دیا، لیکن ہم قنود ہیں۔ آفس میں باس نے تھوڑا ڈانٹ دیا، پورا دن موڈ خراب، میری تو قسمت ہی خراب ہے۔ ہم وہ ساری نعمتیں بھول گئے جو اللہ نے ساری زندگی ہمیں دی ہیں، ہم قنود بن گئے۔ ہم مال کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے عادیات گھوڑے بھاگتے ہیں، لیکن ہم رب کو بھول گئے۔ یہ سورہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ قبروں سے اٹھائے جاؤ گے، دل کے راز کھولے جائیں گے، وحصل ما فی الصدور۔ اپنے آپ سے پوچھیں، کیا میں اپنے رب کا وفادار ہوں یا قنود ہوں؟ اس وقت کے لیے، اس دور کے لیے بہت ضرورت ہے کہ آپ خود بھی قرآن پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں اور دین کو سمجھیں، تاکہ جب آپ آخرت میں اللہ سے ملاقات کریں تو آپ سب ساتھ ہوں جنت میں، اور آپ کو اللہ کے آگے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ یاد رکھیے، وی آر دا بلڈرز آف دا آخرہ اینڈ دس از دا پلیس ویئر وی بلڈ اٹ۔ ہم آخرت بنانے والے لوگ ہیں اور یہ دنیا ہی وہ جگہ ہے جہاں اسے بنایا جائے گا۔ امید کرتا ہوں بات سمجھ آئی ہوگی، ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔